ڈاکٹر صاحبہ میں ذرا آپ کے ویوز جاننا چاہوں گی. عورت مارچ ہوا, بڑی اس پر بحث ہوئی اور ہر کسی کا اس پر اپنا موقف تھا, لیکن جس طرح کا نیریٹو بلڈ اپ ہوا عورت مارچ کے بعد سے, ظاہر ہے اس میں اچھے بھی نعرے تھے, اس میں پازیٹیو چیزیں بھی تھیں, لیکن وہ نیگیٹو امپیکٹ جو کچھ وجوہات کی بنا پر ہوا, آپ کا اس پر کیا ایک تاثر تھا؟ آپ نے جب وہ عورت مارچ دیکھا تو آپ کے ذہن میں کیا باتیں آئیں؟ مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم جو ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور جیسے ابھی ہم نے ساری یہ باتیں بالکل عالیہ صاحبہ نے کی کہ عورت اوبیسلی ہر مولڈ کی طرح سے ہے, اور امپیشنٹ بھی ہیں ہم لوگ آج کل. کچھ جنریشن کے اندر یہ سارے مسائل اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ اس قدر ڈراسٹک چینج دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں کے بچے کے, جب اس طرح کی آوازیں سنتے ہیں تو وہ ان کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ اتنی زیادہ نہیں مل پاتی, وہ اس میں سے نیگیٹیوٹی کہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. امپاورمنٹ کو شاید اس طرح سے لے لیا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ بس اس نے جو ہے وہ کوئی مادر پدر آزاد ہو جانا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ نا. ہمیں اس بات کو ضرورت ہے اس طرح سے پورٹرے کرنے کی کہ ہم بیلنس پہ بات کر رہے ہیں, ہم عورت کی خود مختاری پہ بات نہیں کر رہے ہیں. ہم عورت بالکل اسی طرح سے جس طرح عالیہ نے بالکل ٹھیک کہا, آپ نے بھی بالکل ٹھیک بات کی کہ وہ باقی تمام اپنے ریلیشنز میں تو عورت کام کر رہی ہے. جب بات آتی ہے اس بات کی کہ وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے یا وہ ان اپرچونٹیز میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جو کہ مرد کو بھی اسی طرح سے حاصل ہیں, تو بات ہے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی. ہمارا جو وہی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ عورت آگے نہ نکل جائے, عورت نے آگے کہاں نکل کے جانا ہے نا, عورت نے ایک بیلنس رکھنا ہے مرد کے ساتھ. دیکھیے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے نا, تو ہمارے یہاں جو 50% جو عورت کی آبادی ہے, 110 ملین کی آبادی کو اگر آپ ایک ملک کی اکانومی سے دور رکھیں گے کنٹریبیوشن کے اعتبار سے کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ نہ کرے, تو آپ کا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آپ دنیا بھر میں دیکھ لیجئے, آپ کا جی ڈی پی جب ہی امپروو ہوتا ہے جب عورت ورک فورس میں, اب 50% کی آبادی آپ اگر اس میں سے بھی آپ کی 70% آبادی اس ایج بریکٹ کی ہے جو ورکنگ کیٹیگری میں آتی ہے, تو اس کو آپ اگر ورک فورس میں نہیں آنے دیں گے اس طرح سے جس طرح سے اپرچونیٹیز میل کو اویلیبل ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو بہتر کیجیے. اگر عورت اوبیسلی اس کی تھنکنگ جو ہے وہ مرد سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, بالکل جب وہ گھر کو بنا رہی ہے, سب کچھ بنا رہی ہے, تو وہ ڈفرینٹ ہے. اور جب وہ ڈفرینٹ تھنکنگ, پازیٹیو تھنکنگ اس ایلیمنٹ میں آپ ملائیں گے جہاں پہ مرد بھی کام کر رہا ہے, تو ایک بہت اچھا آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. پھر عورت جو ہے وہ پورا ایک ہمارا ایک پلاننگ کے ساتھ چلے گی. اس کو پتہ رہے گا کہ اس کو اپنی فیملی کو بھی ہم بہت ساری جگہ ایسے دیکھتے ہیں جہاں پر فیملی پلاننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عورت کو اپنے گاؤں میں عورتیں آپ دیکھیں سارا کام کرتی ہیں نا, صحیح بات, گھر کا بھی کام کرتی ہیں, جانوروں کو بھی دیکھ رہی ہیں, سارے کام کر رہی ہیں, لیکن اس کی اجرت نہیں مل رہی نا ان کو. تو اگر ہم اسی کام کو اس کی اجرت دینا شروع کر دیں, اس کو ٹیکنیکل بنا دیں, اس کو ہم سکھا دیں کہ اس کو تم اس طرح کرو کہ جس کی وجہ سے تم اپنے خاندان کو بہتر طور پہ لے کر چل سکو گی, اپنے بچوں کو تعلیم دے پاؤ گی, اور وہی بچے بعد میں کنٹریبیوٹ کریں گے ملک کی معیشت پہ. ٹھیک ہے, تینوں خواتین ورکنگ ہیں, بالکل, تو مائنڈ سیٹ کو ہمارے چینج مردوں نے کرنے کی ہمیں سپورٹ کیا ہے, ہاں, اور اسی لیے ہم لوگ ماشاءاللہ گھر کو بھی بیلنس کر رہے ہیں, بالکل, اور باہر بھی بیلنس کر رہے ہیں. آپ کو سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک مرد کے ہونے کا مطلب اپنی زندگی میں صحیح مرد کے, یعنی جو ہمارا محرم ہونے کا مطلب 1000 بھیڑیوں کا منہ بند ہو جاتا ہے. ہاں بالکل, نکلنا آنا یہ کوئی آسان نہیں ہے. اور کتنی طاقت ہے نا ہمارا وہ ایک شوہر, باپ, بھائی, کوئی بھی کتنی طاقت دیتا ہے کہ ہم سب کے منہ بند کر سکتے ہیں. اس طاقت کو ہم کیوں لوز کریں؟ ہمارے معاشرے میں یہ طاقت صدیوں سے چلی آ رہی ہے, اس کو ساتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے اس کے بھائی کا, اس کے باپ کا, اس کے شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو جو ہمارے گھر کے جو مرد ہیں, جو اچھے مرد ہیں, ظاہر ان کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے کہ آج ہم خواتین جو باہر نکل کے کام کر رہی ہیں اور بہت اچھی طرح سے کام کر رہی ہیں, اپنی عزت و وقار میں اضافہ کر رہی ہیں, اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہیں, تو اس کے پیچھے ان کے بھائی ہیں, ان کے باپ ہیں, شوہر ہیں, تو یہ ضرور ہمیں ایک اچھی پازیٹیوٹی پھیلانی چاہیے. جی ہاں, ظاہر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ چاہے وہ ہمارا جہاں ہم کام کرتے ہیں, ہمارا آفس ہو, جو بھی ہماری فیلڈ ہے, کہیں ہم اس طرح کی باتیں بھی ہمیں سننے میں بھی آتی ہیں, کئی دفعہ فیس بھی کرنی پڑتی ہیں کہ کہیں خواتین کے ساتھ ہیرسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں, کہیں ان کو اس طرح کا حق نہیں دیا جاتا, سیلری ان کی اتنی نہیں ہوتی جتنی مردوں کی ہوتی ہے. مطلب یہ کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ ہیرسمنٹ ہونا کام ورک پلیس پر, اور پھر
تنخواہ کم دینا, اس طریقے اگر ان کو تنخواہ مل رہی ہے تو اس پر غلط الزامات لگانا کہ اچھا عورت ہے نا تو اس لیے سیلری زیادہ ہے یا اس لیے یہ عہدہ مل گیا ہے, اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے ذاتی طور پہ بھی ایسی چیزیں خود ایکسپیرینس کی, اور لیکن میں نے یہ چیز سیکھی کہ آپ اتنی تیزی سے یا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہائی رکھ کے معاشرے کو بدلنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں, لیکن جو سب سے آسان کام مجھے ذاتی طور پہ لگا وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا لگا اور اپنی اویئرنیس بڑھانے کا لگا اور لوگوں کو اپ کرنے کا لگا, کیونکہ جب آپ کا کام امپروو ہوتا ہے اور جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چاہے کسی طرح کے بھی غلط نشانے تانتے رہیں گے, وہ ان کی فطرت میں ہے, یا جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ مرد کی ایک آزاد فطرت ہوتی ہے, اور یہ سارا سلسلہ جو ڈاکٹر اپروو کر چکے ہیں بہت سالوں سے, ایک فطرتی ڈاکٹر جو ہیں ایک سائیکالوجی کے, تو یہ ایک نظام ہے. اس سے لڑنے سے بہتر ہے کہ آپ جو آپ کے اوپر اٹیک ہوا جا رہا ہے وہ جو ویکنس آپ کے اندر ایک ایز اے عورت ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کو میچور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ, جب میں کچھ عورتوں سے انٹرویو کرتی ہوں, بات کرتی ہوں اپنی ریسرچ ورک کے لیے, کہ جو دیکھا نہ جا رہا ہو یا ان سے اپریشیٹ نہ کیا جا رہا ہو تو وہ بھی ڈپریشن سچویشن میں چلی جاتی ہیں. وہ عورت ایک اپریسیشن ضرور مانگتی ہے, لیکن جب عورت کو ذرا کسی ورک پلیس پہ یا کسی ایسی جگہ پہ ہراس کیا جاتا ہے تو کچھ میں نے عورتیں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ بجائے اس کو ایک بیلنس طریقے سے سنبھالنے سے, اپنی پرسنالٹی کو سنبھالنے سے, اپنی چیزوں کو, اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے بجائے وہ اس چیز کو نیگیٹو وے میں, بہت ایکسٹریملی نیگیٹو وے میں لے جاتی ہیں, جو کہ ان بیلنس ہونا پرابلم ہو جاتا ہے. آپ کام کر رہے ہو, اب آپ نے کمٹمنٹ کے جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے. اسی طرح مردوں کو بھی بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ دونوں ہماری مہمان اس پر کہہ رہی ہیں کہ جو بیلنس سوسائٹی ہے وہ مرد اور عورت کے بیلنس بہتر انسان بننے سے بیلنس سوسائٹی بنتی ہے. ابھی ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہمیں ایسی بہت ساری ٹیلی ویژن کے ذریعے ایسی بہت سارے میسیجز دینا بند کرنا پڑے گا جس میں ہم کسی ایک عورت یا مرد کو یا اس کو ایسی چیز کریں. ابھی ہمیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں انسان پہ کام کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی انسانیت پہ کام کرنا پڑے گا, ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم دونوں ایکویلٹی پہ ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں. بالکل. تو ہمیں اس چیز پہ کام کرنا پڑے گا سمجھداری سے, جو کہ ہمیں بہت زیادہ سمجھدار, ایک قدرت نے ہمیں ایک اتنی ایکسٹریم سمجھ دی ہے, بیلنس دیا ہے. ہمیں کچھ ٹائم اپنے ساتھ گزار کے, اکیلے میں بھی گزار کے اپنی طاقتوں کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو طریقے سے ایک بیلنس انسان کے طور پہ یوز کرنا پڑے گا. کوئی جذباتی فیصلے, چاہے وہ ورک پلیس پہ ہوں, چاہے آپ کی پرسنل لائف میں ہوں, وہ جذباتی فیصلے آپ ہی کو پے کرنے پڑتے ہیں. بالکل بالکل, آپ پوائنٹ ٹیکن. جی آپ نے بالکل صحیح بات کی, آپ نے بالکل صحیح بات کی. یہ جو ڈس بیلنس ہوگی سوسائٹی, ذرا اس کے بھی ظاہر کیا سدباب ہو سکتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس پر بھی ذرا بات کریں. جی مرد جب تک یہ اور مرد سمجھ چکے ہیں, ان کو پیار سے لے کے چلنا ہے. عورت میں جتنا پیار اللہ نے دیا ہے اور لینے کا بھی اور دینے کا بھی جو طاقت ہے, جو چیز لڑائی جھگڑے سے یا چھیننے جھپٹنے سے یا بڑی بڑی باتیں کرنے سے یا بڑے بڑے باتیں, وہ چیز آپ کو پیار سے, اپنی پیشنس کے ساتھ, کیونکہ پیار سے تو بہت کچھ منوایا جا سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.